پاکستان ڈفر موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لیڈر ہے جو آپ کا مفاد آپ کے بارے میں سوچتا ہے، آپ کے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، آپ کی بات کرتا ہے، آپ کے لیے ہی قربانی دی ہوئی ہے اور اس کو ایک چھوٹے سے سیل میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. مسلم امہ کا اتنا عظیم لیڈر جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف UN میں کھڑے ہو کے وہ سپیچ کی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ضمیروں کو جھنجھیلا گیا، اور اسی کے نتیجے میں چند ہی مہینوں کے اندر اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ریزولوشن پاس ہوئی جس کو اب پوری دنیا میں ایک کرائم سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہیٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک ایسا سٹیپ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا وہ نیریٹو، اپنا وہ پازیٹیو ایکسپلینیشن پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور جب دل کی تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ مت چھیڑیں. ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ لوگ لاجک کو، ریزننگ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جرت کسی اور میں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سب کے ضمیر بکے ہوئے تھے. آج اس لیڈر کو ایک منصوبے کے تحت آپریشن رجیم چینج، جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت جس کو ہیڈ کر رہے تھے باجوہ، انہوں نے رجیم چینج کیا جس کی وجہ سے PDM کو لایا گیا. PDM جس کو کچھ لوگ پاکستان ڈفر موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس ڈفر موومنٹ نے آ کے پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سری لنکا کے حالات ہم سے بہتر ہیں، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے حالات ہم سے بہتر ہیں، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کو ہم ہیلپ دیتے تھے، کسی زمانے میں اپنی ہیلپ ایکسٹینڈ کرتے تھے، وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے، کون سی ریزننگ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا ہے، یہ باہر سے کسی نے نہیں کیا، یہ ود ان یور اون کنٹری. جن لوگوں پہ آپ نے اعتبار کیا، جن لوگوں کو آپ نے ملک کے محافظ سمجھا، انہوں نے وار کیا. لہٰذا اس وقت جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایک لیڈر ہے جو آپ کا مفاد آپ کے بارے میں سوچتا ہے، آپ کے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، آپ کی بات کرتا ہے، آپ کے لیے ہی قربانی دی ہوئی ہے، اور اس کو ایک چھوٹے سے سیل میں جا کے بند کر دیا گیا. اتنا چھوٹا سا سیل جو ڈیتھ سیل ہے، اور نہ کردہ گناہ کی سزا اس کو دی جا رہی ہے جس میں اس وقت قصور نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی لا بریک کیا ہو، کسی کا کوئی قصور ہو، اس کو پنشمنٹ کی جائے تو ہم کبھی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس وقت سارے جرنل، سارے میڈیا والے اس وقت بکے ہوئے اور اشتہار کناروں میں بات ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر اس لیڈر کو اڑا دیا گیا، اگر جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، پھانسی دے دی جائے گی یا قید میں ڈال دیا جائے گا، یا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا ٹارچر کر دیا جائے گا جس طرح کا عمران ریاض خان کے ساتھ ٹارچر کیا کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہے، وہ چلنے کے قابل نہ، گولیاں مار کے آپ نے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام عمران خان سے ایسا لے لیا جائے جو ملک کے لیے بہتر ہو. اس وقت بات عمران خان کی یا بات تحریک انصاف کی نہیں ہے، بات صرف اس بات کی ہے کہ ملک کو کس طریقے سے بتایا جا سکے، کیونکہ ملک کے اوپر اس وقت قبضہ ہو چکا ہے ان فورسز کا جو ملک کے حق میں نہیں ہے. لہٰذا اپنی تئیں خود آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور آپ کو احتجاج ریکارڈ کرنا پڑے گا. قانون مت بریک کیجئے، اسٹے ود ان دا لمٹس آف دا لاز، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے قانون میں ایک ہی شخص راج کرتا ہے جو شیر ہوتا ہے. اور شیر کیا کرتا ہے کہ وہ دھاڑے مارتا ہوا آتا ہے، باقی جتنے بھی جنگل کے جانور ہیں یا شکاری ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر چند ایک بکریاں بھی مل کے اگر اس کے ساتھ ریزسٹ کریں نا تو شیر کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. آپ لوگ اس وقت 25 کروڑ عوام ہیں جو بکریوں سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد ہے، اٹھ کھڑے ہوں، احتجاج کریں. احتجاج کے مختلف طریقے نکالیں. ہر روز رات کو آپ نکل جائیں، دیواروں پہ وال چاکنگ کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جمعے والے دن نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نعرہ بازی شروع کر دیں. آپ کو میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قانون توڑیں، قانون مت بریک کریں، لیکن قانون جس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے، ابھی فی الحال ملک کے اندر مارشل آرٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. صرف پرابلم یہ ہے کہ طاقتور حلقے قانون کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اس کے اوپر خاموش ہیں. آپ کے وکلاء اس وقت ان کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، آپ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو خرید لیا گیا، آپ کے جو چینل ہیں ان کو
سارے چینلز کو تقریباً پیسے دے کے برائب دے کے پی ٹی ایم رجیم نے ان کی آواز کو بند کر دیا گیا ہے. سوچ وہ ہوگی جو وہ چاہیں گے, بات وہ ہوگی جو وہ کروانا چاہیں گے, لکھا وہ جائے گا وہ جو چاہیں گے. لیکن کیا عوام نے بھی کبھی سوچا ہے کہ کیا چیز لکھی جائے؟ لکھی وہ چیز جائے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے, بات وہ کی جائے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے, بات وہ کی جائے جو عوام کے حق میں بہتر ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونے چاہیے, احتجاج کے مختلف طریقے ڈھونڈیے. اور آپ کے پاس اس وقت لیڈر لیس سچویشن ہے. آپ اس وقت آپ کی جتنی بھی مین اسٹریم لیڈرشپ ہے وہ بند ہے, وہ یا انڈر گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہے, یا انکارسریٹڈ ہے, یا دے ہیو گان مسنگ. آپ نے خود اپنے تئیں اٹھنا ہے, کیونکہ آپ کا مستقبل, آپ کا فیوچر سٹیک پہ ہے, آپ کے بچوں کا فیوچر سٹیک پہ ہے. جن لوگوں کے پاس تھوڑے سے بھی ریسورسز تھے, تھوڑے سے بھی حالات سازگار تھے, وہ ملک چھوڑ کے ملک سے باہر جا چکے ہیں. ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے اس رجیم کے تحت. وہ رجیم جو اس وقت آپ کے حقوق, آپ کے ریسورسز, آپ کے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی بات نہیں کرنے دے رہا. لہٰذا آپ کھڑے ہو جائیے, اٹھ جائیے, پروٹیسٹ کیجئے, ریکارڈ کیجئے اپنا پروٹیسٹ. جمعے کے بعد, ہر جمعے کی نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد بار کھڑے ہو جائیے, کینڈل لائٹ ویجل کیجئے, گریفٹی کیجئے, جہاں جہاں پہ لیگلی الاؤڈ ہے وال چاک پہ اپنے میسج ریکارڈ کیجئے. آپ اس ظلم کے عمران خان جب تک رہا نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ احتجاج کرتے رہیے, اور کوشش کر کے سارے جمع ہو کے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. اسلام آباد آپ کا ملک ہے, کی بات مانی جانی چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کی جو لوگ آپ کے ٹیکس پیئر پہ پلتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی محفوظ نہیں ہیں, آپ کی مسجد میں بامبنگ ہو رہی ہے, ہزاروں کے حساب سے لوگ مر رہے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے لوگ مارے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے, اور یہ لڑانے والے کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگ ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. ان کو اب ووٹ مانگنے ہیں تو گریبان سے پکڑیے, ان سے پوچھئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کے بچے تو ملینئرز ہو گئے, بلینئرز ہو گئے, آپ کے ایسٹس باہر بنتے جا رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کے اوپر آپ نے IMF کے تھرو قرضے چڑھائے جا رہے ہیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, بعد میں بات کرتے ہیں.